بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ عوام اور خواص کا فرق حضرت مولانا روم صاحب رحمہ اللہ اور اس سے پہلے جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے زرار حضرت صحابی رضی اللہ عنہ ان کے اسباب کے استعمال اور اس کی تفسیر کافی آ گئی۔ حضرت مولانا روم صاحب رحمہ اللہ کی بھی آخر میں جو حضرت شمس تبریز رحمہ اللہ نے ان سے جو امتحان لیا، دو بزرگوں کے قول کا ذکر کیا اور ان میں سے پوچھا کہ کون سا بزرگ شان میں بڑا ہوا ہے، سبحان ما اعظم شانی یہ، اور دوسرا ایک بزرگ کا قول ذکر کیا ما عرفناک لحق معرفتک، ہم نے آپ کو پہچاننے کے حق کے مطابق نہیں پہچانا، ان میں کون بڑا ہوا ہے؟ مولانا نے جواب دیا کہ دوسرے کی معرفت بڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ اول کی معرفت تو ختم ہو کر رک گئی، یہی وجود ان کو پھر صاحب حال کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین، اور دوسرے کی معرفت ترقی پذیر ہے۔ بس مولانا کو یہ جواب بھی مولانا کے جواب بھی ایسا ہے، پس زیرہ پہننا حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہت اونچا مقام والی ہے، تدبیر کر کے مارکے میں جانا زیادہ شجاعت کی دلیل ہے، اور بے تدبیری سے آنا کم شجاعت کی علامت ہے، کہ اس نے سوچ لیا کہ جان دینا ہے، چل کر جان دے دیں گے۔ بس اس جملے تقریر سے معلوم ہوا کہ تدبیر تداوی بھی اس کا فرد ہے، دوا وغیرہ، علاج معالجہ وغیرہ، تحفظ صحت کی اشغال، یہ سارے تدبیریں ہیں اور واجبات میں سے ہیں، اور تحصیل مستحبات سے افضل ہے۔ ایک آدمی نفلی عبادت میں بیٹھا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی اپنی صحت کے تحفظ کی تدبیر میں لگا ہوا، تو یہ افضل ہے، افضل ہے اور قوت کی دلیل ہے تدبیر نہ کرنے سے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے، عوام اور خواص کے فرق حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ عوام بھی ان تدبیر نہ کرے، عوام تدبیر پہ عمل نہ کرنے والوں کو سے افضل ہو جائے، یعنی حضرت یہ تو خاصوں کی باتیں ہیں، عوام بیچارے ان چیزوں کو نہیں پہچان سکتی، اس لیے کہ خواص تدبیر کرتے ہیں لیکن ان کی نظریں اس پر نہیں ہوتی، نظر صرف خالق پر ہے، بخلاف عوام کے کہ ان کی نظر اول تدبیر پر ہوتی ہے، کہ وہ جو کوشش کرتے ہیں اسی کے اوپر وہ اپنی نظر جما کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر میں دونوں تدبیر میں مشغول ہیں، بس ظاہری حالت بے شک دونوں کی یکساں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کاملین عوام سے ممتاز نہیں ہوتے، یعنی جیسے وہ ان کے لیل و نہار شب و روز ہوتے ہیں تو ویسے ہی ان کے ہوتے ہیں جو کاملین ہوتے ہیں، اور عوام ان کو نہیں پہچانتے۔ اسی بنا پر کفار نے انبیاء کی تکذیب کر دی اور یہ کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہو۔ مولانا اسی مضمون کو فرماتے ہیں جملہ عالم زی بسبب گمراہ شد، سارا عالم جو ہے نا اسی وجہ سے گمراہ ہوا کہ یہ تو ہماری طرح ہیں،
کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بازار کو جاتے ہیں. کم کا سزا بدل حق آگاہ شد. کم لوگ جو ہوتے ہیں جو ان کی مقامات کو پہچان پاتے ہیں. مولانا صاحب رحمہ اللہ بھی عجیب کمال کی انسان تھی. گفت این کے بشر ما بشر عیشا بشر، کہ میں بھی آدمی ہوں، یہ بھی بعد آدمی ہیں. ما و عشا بست و خوابم و خور، میں بھی سوتا ہوں اور کھاتا ہوں. ساری دنیا اس وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ ایسے لوگوں سے بہت کم آگاہ ہوئے اہل اللہ سے، جنہوں نے کہا کہ یہ بھی آدمی ہیں، ہم بھی آدمی ہیں. اور یہی جملہ ہمارے ان علاقوں میں ہے جو خارجیت کی طرف نکل گئے ہیں کہ ائمہ کی بھی شان میں گستاخی اس وجہ سے کرتے کہ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی آدمی اور ہم بھی آدمی ہیں. یہ بھی کھاتے ہیں سوتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں سوتے ہیں. این دانستن عیشا زا اما، درمیان فرق بود بے منتہا. یعنی بہت بڑا فرق ہے ہمارے ہاں. کار پا کرا قیاس از خود مگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، ان کے کاموں کے اپنے اوپر قیاس نہ کرو. گرچہ مان در نوشت شیر و شیر، ایک جیسے ان کے الفاظ ہوتے سر زبر زیر سے جو ہے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. یہی چیز اہل اللہ کی، ان کی جو دل کی صفائی ہو جاتی ہے تو ان کا سونا پھر دوسرے لوگوں کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے. وہ افضل ہو جاتا ہے. اندھے پن کی وجہ سے یہ نہ جانا کہ ہمارے اور ان کے اندر بے انتہا فرق ہے. پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس کر کے اپنے جیسا نہ سمجھ لیا کرو، کیونکہ لکھنے میں شیر جانور اور شیر دودھ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. بڑے بڑے بزرگوں کی نسبت ہم نے عوام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ عالم ہے مگر درویشی دوسری ہی شے ہے. درویشی اسی کو سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی سی تسبیح ہو اور رنگے کپڑے ہوں، کسی سے بات نہ کرتے ہوں، صاحبو اگر درویشی یہی ہے تو جس کا جی چاہتا ہو وہ درویش بن جاتا ہے. تو نام تقوی و طہارت کا ہے. حضرت شیخ عبدالحق رودلوی رحمۃ اللہ کے بڑے بھائی عالم تھے. حضرت شیخ کو نحو میر شروع کرائی، اس میں مثال آئی ضرب زید عمر، یعنی مارا زید نے عمر کو. استاد سے پوچھا کہ زید نے عمر کو کیوں مارا؟ استاد نے کہا کہ مارا نہیں، محض فرضی مثال ہے. فرمایا کہ میں ایسی کتاب نہیں پڑھتا جس میں اول ہی سے تعلیم کسب کی ہو. بہرحال اگر مارا ہے تو ظلم ہے، اگر نہیں مارا تو جھوٹ ہے. میں ایسی کتاب کو نہیں پڑھتا جس میں ظلم یا کذب کی تعلیم ہو. ہمارے اکابر کی تو یہ حالت تھی کہ شائبہ کذب سے بھی، جھوٹ سے بھی وحشت ہوتی تھی. حضرت کن باتوں کو جاری رکھیں گے
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.